یہی ہے آرزو تعلیم قرآن میں ہو جائے، تلاوت کرنا صبح و شام، تلاوت کرنا صبح و شام، میرا کام ہو جائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ اپنی تصنیف پردے کے بارے میں سوال جواب درود شریف کے بارے میں فضیلت نقل فرماتے ہیں۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی کہ میں یعنی سارے ورد وظیفے دعائیں چھوڑ دوں گا اور اپنا سارا وقت درود خوانی میں صرف کروں گا، تو سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ تمہاری فکروں کو دور کرنے کے لیے کافی ہوگا اور تمہارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج معاملات میں سے ہمارا موضوع نکاح، محرمات یعنی وہ عورتیں جن سے نکاح کرنا حرام ہے، دودھ کے رشتے اور حق مہر، اس کے بارے میں ضروری اور اہم مسائل احکام انشاءاللہ آج کے اس درجے میں ہم سیکھیں گے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا گو ہیں، رب العالمین اس درجے میں آج جو ہم باتیں سیکھیں، جن احکام شرعیہ پر عمل کرنے کو کہا گیا ہے، ان پر ہمیں اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جن چیزوں سے منع کیا گیا ہے، روکا گیا ہے، ہم سب کو ان سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نکاح یہ وہ معاملہ ہے، ہر فرد، ہر خاندان، ہر فیملی ایک نہ ایک عمر کے حصے میں اس سے وابستگی ہوتی ہے، اور شریعت مطہرہ نے نکاح کو مشروع فرمایا، اس لیے کہ اس نکاح کے ذریعے، اس کے سبب آدمی پاک دامن رہتا ہے، جائز اور حلال طریقے کے مطابق اپنی خواہش پوری کرتا ہے۔ یہ نکاح نگاہیں جھکانے، شرمگاہ کی حفاظت کرنے کا سبب بنتا ہے۔ اسی نکاح کے ذریعے سے اولاد صالح
نیک اولاد ملتی گئے کہ جو مرد و عورت مسلمانوں کے لیے صدقہ جاریہ کا سبب بنتی ہے۔ ان اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ اگر نکاح کیا جائے گا تو انشاءاللہ العزیز اس نکاح پر ثواب بھی ملے گا۔ قرآن پاک کی سورہ نساء 4 پارے میں آیت نمبر 3 اللہ جل شانہ ارشاد فرماتا ہے فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً، نکاح کرو جو تمہیں خوش آئیں عورتوں سے، 2 اور 3 اور 4، پھر اگر ڈرو کہ 2 بیویوں یعنی بیویوں کو برابر نہ رکھ سکو گے تو ایک ہی کرو۔ مزید سورہ نور 18ویں پارے میں اللہ جل شانہ ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ کنز الایمان، اور نکاح کر دو اپنوں میں ان کا جو بے نکاح ہوں، اور اپنے لائق بندوں اور کنیزوں کا اگر وہ فقیر ہوں تو اللہ انہیں غنی کر دے گا اپنے فضل کے سبب، اور اللہ وسعت والا علم والا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے متعدد احادیث مبارکہ میں نکاح کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے جوانوں کی جماعت، تم میں جو کوئی نکاح کی استطاعت رکھے تو وہ ضرور نکاح کرے۔ اے جوانوں کی جماعت، تم میں جو کوئی نکاح کی استطاعت رکھے تو وہ ضرور نکاح کرے، کہ نکاح نظریں نیچی کرنے والا اور شرمگاہ کی حفاظت کرنے والا ہے، اور جس میں نکاح کی استطاعت نہیں وہ روزے رکھے کہ روزہ قاطع شہوت یعنی شہوت کو ختم کر دیتا ہے۔ کنز العمال میں حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، ارشاد فرمایا، جب تم میں کوئی نکاح کرتا ہے تو شیطان کہتا ہے، ہائے افسوس، ابن آدم نے مجھ سے اپنا 2/3 دین بچا لیا، محفوظ کر لیا۔ ان احادیث طیبہ میں بھی یہی احکام ارشاد فرمائے گئے ہیں۔ 2/3 دین محفوظ ہو جاتا ہے نکاح کی برکت سے۔ آدمی نگاہیں جھکانے والا، نظریں نیچی کرنے والا بن جاتا ہے، شرمگاہوں کی حفاظت ہوتی ہے، جائز اور حلال طریقے کے مطابق خواہش نفسانی کو پورا کر لیتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ نکاح کس عورت سے کیا جائے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی، بخاری، مسلم، ابو داؤد اور نسائی، ابن ماجہ، ان کتب میں احادیث یہ موجود ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عورتوں سے 4 باتوں کی وجہ سے نکاح کیا جاتا ہے، اس عورت کے مال کے سبب، اس کے حسب و نسب کے سبب، اس کی خوبصورتی اور جمال کے سبب،
اور اس کے دین کے سبب. یہ 4 باتیں ایسی ہیں کہ جن کو مد نظر رکھتے ہوئے نکاح کیا جاتا ہے. آقائے دو جہاں سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تو دین والی عورت کو ترجیح دے. تو نکاح میں سب سے پہلی بات، سب سے مقدم جس امر کو ملحوظ خاطر رکھنا ہے وہ یہ ہے کہ جس عورت سے نکاح کیا جا رہا ہے اس کی دینی حیثیت، دینداری، پرہیزگاری، اس کا نیک ہونا، اس کو دیکھا جائے. اور اس کے بعد دیگر جو چیزیں گئیں پھر ان کی طرف جو گئے وہ اس کی خوب سیرت ہے، خوبصورت بھی ہو، لیکن خوب سیرت پر خوبصورت کو ترجیح نہ دی جائے. تو پہلے دین کے حوالے سے دیکھا جائے اس عورت میں. مزید ایک حدیث میں ارشاد فرمایا جو کسی عورت سے بوجہ اس کی عزت کے نکاح کرے، کہ معاشرے میں اس کی بہت زیادہ عزت ہے اس لیے اس عورت سے نکاح کرتے ہیں تاکہ اس کے سبب شوہر کو بھی عزت ملے. جو کسی عورت سے بوجہ اس کی عزت کے نکاح کرے اللہ اس کی ذلت میں زیادتی کرے گا. اور جو کسی عورت سے اس کے مال کے سبب نکاح کرے اللہ تعالیٰ اس کی محتاجی ہی بڑھائے گا. اور جو عورت کے حسب کے سبب اس عورت سے نکاح کرتا گئے تو اس کے کمینہ پن میں زیادتی فرمائے گا. اور آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، اور جو اس لیے نکاح کرے کہ ادھر ادھر نگاہ نہ اٹھے اور پاک دامنی حاصل ہو، صلہ رحم کرے، تو اللہ عز و جل اس مرد کے لیے اس عورت میں اور عورت کے لیے اس مرد میں اللہ عز و جل برکت رکھ دے گا. تو جو اچھے ارادے اچھے نیت سے نکاح کرتا ہے تو اس عورت کے لیے اس مرد میں برکت رکھی جاتی ہے اور اس مرد کے لیے اس عورت میں برکت رکھ دی جاتی ہے. اب بسا اوقات نکاح کے اتنے فضائل سنیں، ایک طویل عرصہ ایسے ہی گزار دیا جاتا ہے بلا وجہ شرعی اولاد کا نکاح نہ کرنے والوں، والد جو نکاح کے لیے آڑ بنے، رکاوٹ بنتا ہے، وہ والد سرپرست وہ توجہ فرمائیں. حدیث مبارک ہے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کے ہاں اولاد پیدا ہو تو چاہیے اس کا اچھا نام رکھے، اسے ادب سکھائے، جب وہ بالغ ہو جائے تو اس کی شادی کرے، اور اگر اس نے بالغ ہونے پر اس کی شادی نہ کی گئی، اس سے کوئی فعل حرام سرزد ہو گیا تو اس کا گناہ اس کے والد کے سر پر ہے. اور ایک دوسری حدیث میں ارشاد فرمایا کہ جو عورت، جو لڑکی 12 برس کی ہو جائے اور اس کی شادی نہ کرے اور وہ بچی کوئی گناہ کر بیٹھے تو اس کا وبال اس کے باپ کے سر پر ہے. مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمہ اس حدیث کے تحت فرماتے ہیں کہ لڑکا بچہ غریب ہو، خود نکاح کرنے پر قادر نہیں،
اگر باپ امیر ہے نکاح کر سکتا ہے، مگر لاپرواہی یا امیر کی تلاش میں نکاح نہ کرے، تب بچے کے گناہ کا وبال اس لاپرواہ باپ پر بھی ہے۔ اگرچہ اس لڑکے کو بھی گناہ ملے گا، لیکن اس کے گناہ کرنے کا سبب اس اعتبار سے یہ والد بھی بنا گئے تو اس کے سر پر بھی وہ گناہ آئے گا۔ اور لڑکی کے بارے میں مفتی احمد یار خانیمی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ کفو ملتا ہے اور یہ شخص نکاح کر دینے پر قادر ہے، پھر بھی محض دولت مند کی تلاش اور لاپرواہی برتتا ہوا یہ والد نکاح نہ کرے تو ایسی صورت میں یہ والد پر بھی گناہ ہوگا۔ تو اس لیے محض امیر کی تلاش میں یا مال و دولت کی لالچ میں آ کر اپنی اولاد کو طویل عرصے تک بٹھائے رکھنا، نکاح نہ کرنا، جبکہ نکاح کی شرائط اس اولاد میں موجود ہوں، تو یہ بہت برا اور مذموم فعل، مذمت والا فعل ہے۔ اب نکاح کے بارے میں احکام کی طرف چلتے ہیں۔ نکاح بمعنی ضم، ضاد اور میم، جس کا مطلب ہے ملنا۔ چونکہ نکاح کی وجہ سے دو شخص یعنی خاوند بیوی دائمی مل کر زندگی گزارتے ہیں، اس لیے نکاح کو نکاح کہا جاتا ہے کہ مل جاتے ہیں۔ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ بہار شریعت کی دوسری جلد میں صدر الشریعہ بدر الطریقہ مفتی محمد امجد علی اعظمی علیہ رحمہ لکھتے ہیں، نکاح اس عقد کو کہتے ہیں جو اس لیے مقرر کیا گیا کہ مرد کو عورت سے جماع وغیرہ حلال ہو جائے۔ نکاح اس عقد کو کہتے ہیں جو اس لیے مقرر کیا گیا کہ مرد کو عورت سے جماع وغیرہ حلال ہو جائے۔ نکاح کے احکامات میں نکاح کب کرنا، کس حالت اور کیفیت میں نکاح کا کیا حکم ہے، اس کی مختلف صورتیں ہیں۔ بسا اوقات نکاح کرنا یہ سنت مؤکدہ، ایک صورت سنت مؤکدہ، اور بسا اوقات نکاح کرنا واجب۔ اور بعض اوقات نکاح کرنا فرض۔ اور بعض اوقات نکاح کرنا مکروہ، اور بعض صورتیں ایسی بھی ہیں کہ جس میں نکاح کرنا حرام ہے۔ اعتدال کی حالت یعنی درمیانی کیفیت کہ شہوت کا بہت زیادہ غلبہ نہ ہو اور حق زوجیت ادا کرنے اور مہر نفقہ ادا کرنے پر بھی قدرت ہو، تو اس صورت میں نکاح کرنا سنت مؤکدہ ہے۔ صدر الشریعہ علیہ رحمہ فرماتے ہیں، خواہ مخواہ نکاح نہ کرنے پر اڑے رہنا یہ گناہ ہے اس صورت میں۔ اور اگر حرام سے بچنا اتباع سنت و تعمیل حکم یعنی حکم پر عمل کرنا
سنت کی اتباع کی نیت کر کے اور اولاد حاصل ہونا مقصود، یہ نیت کر کے نکاح کرے گا تو ثواب بھی پائے گا۔ اور اگر محض لذت یا قضائے شہوت پوری کرنے کے ارادے سے کرتا ہے تو ثواب نہیں، نکاح حلال اور جائز۔ تو یہ پہلی صورت ہوئی سنت مؤکدہ کی۔ دوسری صورت شہوت کا غلبہ ہو، نکاح نہ کرنے کی صورت میں معاذ اللہ زنا کا اندیشہ ہو۔ شہوت کا غلبہ، نکاح نہ کرنے میں معاذ اللہ زنا کا اندیشہ ہو، مہر نفقہ اس کی قدرت رکھتا ہو تو اس صورت میں نکاح کرنا واجب ہے۔ یوں ہی جبکہ اجنبی عورت کی طرف نگاہ اٹھنے سے روک نہیں سکتا یا معاذ اللہ ہاتھ سے کام لینا پڑتا ہے تو بھی نکاح واجب ہے۔ یاد رکھیں حدیث میں فرمایا گیا ہاتھ کے ذریعے سے اپنی شہوت پوری کرنے والے کو حدیث میں لعنتی ملعون فرمایا گیا ہے، گناہ ہے، اس سے توبہ لازم۔ نمبر 3، یہی جو اوپر واجب والی صورت ہے، شہوت کا غلبہ، نکاح نہ کرنے میں اندیشہ زنا، یہی اندیشے کی جگہ اگر یقین زنا ہو جائے کہ اس کو یقین ہے زنا ہو جائے گا، شہوت کا غلبہ، یقین زنا، زنا ہو جانے کا یقین، مہر نفقہ پر قدرت، یہ تینوں شرطیں پائی جا رہی ہیں تو اس صورت میں نکاح کرنا فرض ہو جاتا ہے۔ نمبر 4، اگر یہ اندیشہ ہے، یہ ایک صورت میں اندیشہ آ رہا ہے، دوسری صورت میں یقین، جس صورت میں جو لفظ آ رہا ہے اس کے حساب سے اس کا حکم بھی سخت یا کم، وہ کیفیت بھی بتائی جا رہی ہے۔ اگر یہ اندیشہ ہے کہ نکاح کرے گا تو نان نفقہ نہ دے سکے گا، نکاح کرے گا کماتا ہے نہیں ہے، ذریعہ آمدنی نہیں ہے، نہ اس کے پاس اتنی مال و دولت ہے کہ وہ یہ نان نفقہ پورا کر سکے، اگر یہ اندیشہ ہے کہ نکاح کرے گا تو نان نفقہ نہ دے سکے گا یا جو ضروری باتیں ہیں ان کو پورا نہ کر سکے گا، حق زوجیت پر ہی قدرت نہیں، تو اس صورت میں نکاح کرنا مکروہ فرمایا گیا ہے۔ اور اگر ان مذکورہ باتوں کا یقین ہے کہ ایسا ہی ہوگا، یقین ہے اس کو، تو یہ ایسی صورت ہے کہ جس میں نکاح کرنا حرام فرمایا گیا ہے۔ لیکن کوئی نکاح کرے گا تو نکاح بہرحال ہو جائے گا۔ اب وہ اگلے احکام گئے کہ ایسے آدمی پر اب کیا لازم ہے۔ تو یہ 5 صورتیں ہوئی، امید ہے 5 صورتیں اکثر تعداد نے لکھ بھی لی ہوں گی اور اپنے ذہنوں میں بھی بٹھا لی ہوگی۔ سنت مؤکدہ، واجب، فرض، مکروہ، حرام، 5 صورتیں، اور ان 5 کی آپ تعریفات اور کون سی کنڈیشن ہے، کیفیت ہے، حالت ہے جس میں یہ احکام لازم ہوتے ہیں۔ اب نکاح کے لیے چند شرطیں وہ بھی لکھ لیجئے۔ نمبر 1، عاقل ہونا، عاقل، عقل والا،
نمبر 2 بالغ ہونا. نابالغ اگر سمجھدار ہے تو اس کا بھی نکاح منعقد ہو جائے گا، مگر ولی کی اجازت پر موقوف رہے گا. اور ولی یعنی سرپرست والد ہے یا باپ ہے، وہ بشرائط دیگر تمام شرائط جو اس کے بیان کی گئی ہیں اس کے حساب سے ولی بھی نابالغ بچوں کو نکاح کرنے کی اس کی پوری جو ہے وہ اس کو قدرت ہے، اختیار ہے. گواہ ہونا یعنی ایجاب و قبول 2 مرد یا ایک مرد اور 2 عورتوں کے سامنے ہوں. ایجاب و قبول 2 مرد یا ایک مرد اور 2 عورتوں کے سامنے ہو. یہ گواہوں کے اندر کیا شرائط ہو؟ آزاد، عاقل، بالغ اور مسلمان ہوں. ایجاب و قبول دونوں کا ایک مجلس میں ہونا. ایجاب و قبول دونوں کا ایک مجلس میں ہونا. نکاح کا طریقہ 2 عاقل بالغ مسلمان مرد، 2 عاقل بالغ مسلمان مرد یا ایک عاقل بالغ مسلمان مرد اور 2 عاقلہ بالغہ مسلمان عورتوں کی موجودگی میں بالغ مرد و عورت آپس میں ایجاب و قبول کر لیں، یا ان دونوں کا وکیل ان کی اجازت سے گواہوں کی موجودگی میں ان کی طرف سے ایجاب و قبول کر لے، تو اس طرح نکاح منعقد ہو جاتا ہے. ایجاب نکاح کے لیے جو پہلا کلام کہ فلاں مرد کو اتنے حق مہر کے بدلے میں تیرے نکاح میں دیا، لڑکی اس مجلس میں موجود گئے یا اس لڑکی کا وکیل یہ موجود ہے تو قبول کر لے، وہ کہے قبول کیا، تو یہ نکاح منعقد ہو گیا. یعنی نکاح کے اہم رکن ادا ہو گئے اپنی شرائط کے ساتھ. اب اس کے مستحبات بھی ہیں، چونکہ تفصیل اس میں جو ہے وہ ہم اس موضوع میں نہیں جا رہے. یہی بہار شریعت دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ بہار شریعت کے 7ویں حصے میں اس کے مستحبات نکاح کے بھی بیان کیے گئے ہیں، ان کا جو ہے وہ وہاں سے مطالعہ فرمائیں. اب اس میں ایک بات آپ نے اچھی طرح ذہن نشین کر لیں کہ ایجاب و قبول دونوں کا ایک مجلس میں ہونا. ایجاب و قبول دونوں کا ایک مجلس میں ہونا. بس اوقات ایسا ہوتا ہے ٹیلی فون پر نکاح کر لیتے ہیں، تو یہ یاد رکھیے ٹیلی فون پر شوہر یا بیوی کسی اور جگہ موجود ہیں، مرد کسی اور جگہ ہے، عورت کسی اور جگہ ہے. یہ ٹیلی فون پر یا نیٹ کے ذریعے سے اس طرح نکاح کر رہے ہوں، بھلے اپنی سکرین پر دونوں نظر بھی آ رہے ہوں کہ اس ملک اس شہر میں کون کون اس کمرے میں موجود گئے، یہ جس مقام پر گئے دوسرا فریق دوسری جانب، تو بھلے سکرین میں نظر بھی آ رہے ہوں تو شرعاً یہ نکاح منعقد نہیں ہوگا اور درست نہیں. لیکن بسا اوقات اس کی ضرورت بھی پڑتی ہے. تو
اگر واقعی ایسی ضرورت پیش آ جائے، مرد یا عورت وہ دوسرے شہر میں دوسرے ملک میں ان کو نکاح کرنا ہے تو کیا کریں؟ تو اس کا طریقہ اچھی طرح یہ بھی سماعت فرما لیجیے۔ جو شخص دوسری جگہ موجود گئے یعنی مجلس نکاح میں نہیں ہے، چاہے مرد ہو یا عورت، وہ وہاں سے فون پر اس مجلس نکاح میں جو افراد موجود گئے ان میں سے کسی کو اپنے نکاح کا وکیل مقرر کر دے۔ جو شخص مجلس نکاح میں موجود نہیں ہے وہ کیا کریں؟ وہ فون پر یا کسی بھی ذریعے اپنے نکاح کا وکیل اس شخص کو مقرر کرے جو اس مجلس نکاح میں موجود، اور وہ وکالت کا طریقہ یعنی وہ اسے فون پر یہ کہے کہ میں تمہیں فلاں عورت سے اتنے حق مہر کے بدلے میں اپنا نکاح کرنے کا وکیل مطلق، یا ویسے ہی بول دیں اپنے نکاح کا وکیل بناتا ہوں، اور وہ وکالت قبول بھی کر لیں، تو اب یہ شخص اس کے نکاح کا وکیل ہو چکا۔ اب اس کا فعل گویا کہ اس کا فعل، تو اب یہ اس مجلس نکاح میں یہ وکیل ڈائریکٹ اس عورت سے، اگر وہ مجلس میں موجود، یا اس کا جو بھی وکیل بنا ہے اس سے یہ کلمات ادا کرے کہ میں نے اپنے موکل فلاں بن فلاں اس کا نکاح اتنے حق مہر کے بدلے میں تمہارے ساتھ اگر لڑکی موجود ہے، اور اگر لڑکی کا وکیل ہے تو تمہاری موکلہ یعنی جس کی وکالت تمہیں بھی حاصل ہے اس کے ساتھ اتنے حق مہر کے بدلے میں نے نکاح کیا، اور وہ قبول کر لیں میں نے قبول کیا تو نکاح ہو جائے گا۔ اب یہ نکاح کس کا ہوا ہے؟ وکیل کا یا اس شخص کا جس کا وہ وکیل بنا تھا؟ تو اب اس کا نکاح جو گئے اب دوبارہ بھی کرنے کی حاجت نہیں ہے، کیونکہ بسا کا ایسا ہوتا ہے لوگ ٹیلی فون پر کرنے کے بعد اب پھر کہتے ہیں کہ اب وہ اس ملک میں آ گئے اب دوبارہ کر لے، تو لازم نہیں۔ تجدید نکاح تو بار بار کرتے رہیں، جیسا کہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے اپنی کئی کتب بیانات مذاکروں میں تجدید ایمان، تجدید نکاح کا فرماتے رہتے ہیں، اور تجدید بیعت بھی آپ کرتے رہتے ہیں۔ اب ایک اور صورت ہوتی ہے کہ وکیل بھی بسا اوقات غلطی کرتا ہے، اور وہ جو ہمارے ہاں مجلس نکاح میں دولہا وغیرہ بارات آئی ہے سب معاملات ہوتے ہیں۔ اب ہوتا یہ کہ عزیزوں میں سے دو چار افراد جو لڑکی کے پاس اس کا ماموں جا رہا ہے یا اس کا چاچو جو بھی، وہ جا کر اجازت، اس کا چچا جو گیا اجازت لیتا ہے اسے، اب وہ وکالت اپنے ماموں یا اپنے چچا کو دے رہی ہے، وہ اندر گئے تمہارا نکاح اس سے کر دیں، وہ اجازت دے دیتی کر دیا جائے میرا نکاح۔ تو اب ہوتا کیا ہے؟ اب وہ وکیل اندر سے باہر آئے اور آ کر قاضی صاحب، مولانا صاحب، امام صاحب جو بھی موجود ہو، جو نکاح پڑھانے والے ہوتے ہیں، ان کو کہتے ہیں جی آپ نکاح پڑھا دیں، اس کا اس کے ساتھ نکاح پڑھا دیں، اجازت دے دی۔ تو اس لڑکی نے نکاح کی اجازت اس اپنے وکیل یعنی ماموں کو دی ہے یا چچا کو دی گئے یا جو بھی شخص اس کے بعد وکالت لینے گیا ہے، لیکن اس نے باہر آ کر وہی وکالت سپرد کر دی امام صاحب کے یا قاضی صاحب، مولانا صاحب جو بھی نکاح خواہیں، تو یہ طریقہ غلط ہے۔ وہ یا تو اس بات کی اجازت لے شروع سے ہی یا وکیل مطلق بنے،
تاکہ اس کو آگے بھی وکالت دینے کا اختیار حاصل ہو، یا وہ جو لڑکی کے پاس وکالت لینے جا رہے ہیں، اذن لینے جا رہے ہیں، وہ شروع سے ہی اجازت ہی اس چیز کی لیں کہ آپ کیا اپنے نکاح کی اجازت، اب وہاں پر امام صاحب کا نام ذکر کر دیں، جو باہر جنہوں نے بھی نکاح پڑھانا ہے، نکاح خواہ ہیں، ان نکاح خواہ کا ذکر کر دیں کہ فلاں بن فلاں کو اپنے نکاح کی وکالت دی، اجازت دی کہ وہ آپ کا نکاح فلاں بن فلاں سے کر دیں۔ سمجھ میں آ رہی صورت ہے؟ وہ اپنے لیے اگر اجازت لے کر آئیں گے اور باہر آ کر ان کو کہیں کہ آپ پڑھا دیں، اور پڑھاتے وہی ہیں، ظاہر ہے، ماموں تو نہیں پڑھاتا، عموماً چچا بھی نہیں پڑھا رہا ہوتا۔ یہ بھی صدر الشریعہ بدر الطریقہ مفتی محمد امجد علی اعظمی علیہ الرحمہ بہار شریعت میں فرماتے گئے کہ عام طور پر رواج پڑا ہوا گئے کہ عورت سے ایک شخص اذن لے کر آتا ہے جسے وکیل کہتے گئے، وہ نکاح پڑھانے والے سے کہہ دیتا ہے کہ میں فلاں کا وکیل ہوں، آپ کو اجازت دیتا ہوں کہ نکاح پڑھا دیجئے۔ یہ طریقہ محض غلط ہے۔ وکیل کو یہ اختیار نہیں کہ اس کام کے لیے دوسرے کو وکیل بنائے، اگر کیا تو نکاح فضولی ہوا، اجازت پر موقوف گئے۔ اجازت سے پہلے مرد و عورت ہر ایک کو توڑ دینے کا اختیار حاصل ہے، بلکہ یوں چاہیے کہ جو نکاح پڑھائے وہ عورت یا اس کے ولی کا وکیل بنے، خواہ یہ خود اس کے پاس جا کر وکالت حاصل کرے یا دوسرا اس کی وکالت کے لیے اذن لائے کہ فلاں بن فلاں کو تو نے وکیل کیا کہ وہ تیرا نکاح فلاں سے کر دے عورت کے ہاں، تو اس صورت میں وکیل وہ خود نکاح خواہ بن جائیں گے اور یہ نکاح پھر اپنی شرائط کے ساتھ پورا درست منعقد ہو جائے گا۔ تو یہ نکاح کے بارے میں چند جو ضروری باتیں تھیں، نکاح کی شرطیں، نکاح کب واجب، کب فرض، کب سنت مؤکدہ اور مکروہ اور حرام کے احکام ہیں۔ اب ہمارا اگلا حصہ اسی موضوع کا، محرمات، حرام عورتوں کا بیان، جن سے نکاح کرنا حرام۔ حرمت کے چند اسباب ہیں جو یہاں پر بیان کیے جا رہے ہیں اور بہار شریعت میں بھی ہے۔ 9 اسباب ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پہلا سبب ہے حرمت بن نسب، نسبی طور پر وہ عورت، وہ لڑکی اس آدمی پر حرام ہو، اور اس میں ہے ماں، بیٹی، بہن، پھوپھی، خالہ، بھتیجی، بھانجی، اور بھی اس کی تفصیل ہے، خلاصتاً یہاں پر جو ہے وہ مختصراً لکھی ہوئی۔ حرمت مساہرت، سسرالی رشتے کی وجہ سے جن سے نکاح حرام ہو، مختصراً یہاں یہ ذکر کیا گیا ہے۔ حرمت بالشرک، مسلمان کا نکاح مشرکہ عورت سے نہیں ہو سکتا، حرام ہے۔ جمع بین المحارم، ایسی 2 عورتیں کہ اگر ایک کو مرد فرض کیا جائے تو نکاح حرام ہو۔ اس کو یوں سمجھ لیں، اگر کسی شخص کے نکاح میں ایک عورت ہو پہلے سے، اب یہ شخص چاہتا ہے ایک نکاح اور کروں، اور یہ نکاح اگر اس عورت جو اس کے نکاح میں ہے پہلے سے، اس کی بھانجی سے نکاح کرنا، یعنی بھانجی اور خالہ کو ایک ہی مرد کے نکاح میں ایک وقت میں جمع ہونا، یہ نہیں ہو سکے گا، یہ حرام فعل ہوگا۔ خالہ اور، سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ خالہ اور بھانجی، پھوپھی اور بھتیجی، یہ دونوں ایک ہی وقت میں ایک مرد کے نکاح میں جمع ہو جائیں، تو اب اگر اس کے نکاح میں پہلے سے کوئی عورت موجود ہے
تو اسی کی بھانجی سے، یعنی جو عورت موجود ہے اس کی نسبی بھانجی سے اس کا نکاح جو ہے وہ کرنا حرام ہوگا۔ بھتیجی موجود ہے، اس کی پھپھی سے نکاح کرنا اس کا حرام ہوگا۔ تو یہ ہے جمع بین المحارم، یعنی ایسی دو عورتیں کہ ان میں سے ایک کو مرد فرض کر لیں تو ان دونوں عورتوں کا آپس میں نکاح جائز نہ ہو، تو ایسی دو عورتوں کو کسی ایک کے نکاح میں بھی جمع کرنا حرام ہے۔ اب مثال کے طور پر بانجی اور خالہ، ان میں سے ایک کو مرد آپ گمان کریں بالفرض، خالہ کو مرد گمان کریں تو یہ کیا لگے گا؟ اس کا بانجی کا کیا لگے گا؟ ماموں۔ بانجی کا کیا لگے گا؟ ماموں اور بانجی کا نکاح کرنا جائز نہیں، ماموں اور بانجی کا نکاح کرنا جائز، تو ان دونوں کا نکاح کرنا جائز نہیں، تو ایسی دو عورتیں کسی ایک مرد کے نکاح میں جمع کرنا یہ بھی جائز نہیں۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ اسی طرح پھپھی اور بھتیجی، پھپھی اور بھتیجی، پھپھی کو مرد تصور کر لیں بالفرض، تو کیا رشتہ بن جائے گا؟ چچا اور بھتیجی۔ کیا رشتہ بنے گا؟ چچا اور بھتیجی کا نکاح نہیں ہوگا، چچا اور بھتیجی کا نکاح۔ اچھا بھتیجی کو مرد فرض کر لیں، وہ اپنی جگہ، تو یہ کیا بن جائے گا؟ بھتیجا اور پھپھی۔ کیا بنے گا؟ تو بھتیجا اور پھپھی، ان کا بھی نکاح کرنا جائز ہے نہیں، تو ان کو ایک ساتھ جمع کرنا یہ بھی جائز ہے نہیں۔ سمجھ میں آ گئی یہ بات؟ اور چچا زاد دو بہنیں ہوں، مطلب دو بھائیوں کی دو بیٹیاں ایک کے نکاح میں ہے، اب وہ چاہتا ہے کہ اسی لڑکی کی خالہ زاد، چچا زاد، پھوپھی زاد، ان میں سے کسی کو نکاح میں لے آئیں، تو اب آپ یہی جو قاعدہ ہم نے یہاں پڑھا ہے کہ دو عورتیں اگر ان میں سے ایک کو مرد گمان کر لیں تو ان کا آپس میں نکاح کرنا یہ جب جائز ہو جائے تو جمع ہونا بھی جائز ہوگا، اور اگر ان کا آپس میں نکاح کرنا یہ جائز نہیں ہوگا تو جمع ہونا بھی جائز ہے۔ اب جو نکاح میں ہے اس کی عورت، وہ چاہتا ہے بالفرض اسی کی چچا ذات بہن، چچا کی بیٹی سے نکاح کر لے، تو اب اس مرد کو ہٹائیں، دونوں لڑکیوں کو دیکھیں کہ یہ چچا ذات دونوں، تو ان دونوں میں سے ایک کو مرد گمان کر کے آپ تصور میں مرد گمان کریں اور اب بتائیں کہ نکاح ہو سکتا ہے ان کا آپس میں؟ چچا ذات کے ساتھ نکاح ہو سکتا ہے نا؟ ہو جائے گا۔ کوئی آدمی اپنا جو ہے وہ چچا کی بیٹی سے نکاح کر رہا ہے تو نہیں ہوگا؟ ہوگا نا، ہو جائے گا نکاح۔ تو ان میں سے ایک کو جب مرد گمان کریں گے تو ان کا آپس میں بھی جائز ہے، لہذا یہ دو لڑکیاں ایک مرد کے نکاح میں بھی آ سکتی ہیں، تو اسے کہتے ہیں جمع بین المحارم۔ جمع بین المحارم یعنی محارم کو جمع کرنا۔ تو آپ مختصراً یہ یاد کر لیں کہ جس مرد کے نکاح میں جو ہے وہ کوئی عورت پہلے سے نکاح میں ہے، تو اب وہ مرد اپنی بیوی کی بھتیجی یا اپنی بیوی کی بھانجی اس سے نکاح نہیں کر سکتا۔ اسی طرح جس مرد کے نکاح میں پہلے سے کوئی عورت موجود ہے تو وہ اس اپنی بیوی کی خالہ اور اس بیوی کی پھپھی ان سے نکاح نہیں کر سکتا، یہ دونوں ایک ساتھ جمع نہیں ہوگی۔ ایک وقت میں 4 سے زائد عورتوں سے نکاح جائز ہے نہیں ہے، مرد کے لیے 4 کا اختیار ہے، آگے مزید اس کا جو ہے وہ تفصیل آ رہی بتاتے ہیں کہ کون سی اس کی صورتیں گئے، لیکن 4 اگر اس نے بالفرض کر لی ہیں تو اب 5ویں عورت اس کے لیے حرام ہے۔ حرمت رضاعت، دودھ کا رشتہ، کسی بچے نے جو ہے وہ کسی عورت کا دودھ پی لیا تو یہ اس کی جو ہے وہ رضائی ماں بن جائے گی، وہ اس کا رضائی بیٹا بن جائے گا۔ تو جس کا دودھ پیا گئے اس کی اولاد میں سے
کسی کے ساتھ اس کا جو ہے نکاح کرنا جائز نہیں۔ حرمت بالملک اس سے آپ تعلق عموماً نہیں ہے، کیونکہ غلام اور لونڈیوں کا اب سلسلہ نہیں ہے۔ صرف ایک علم اضافے کے لیے بات سمجھ لیجئے کہ عورت اپنے غلام سے نکاح نہیں کر سکتی۔ یہ پہلے جو غلام اور لونڈیوں کا سلسلہ ہوتا تھا تو اپنے ہی غلام سے وہ نکاح نہیں کرے۔ اسی طرح حرمت بوجہ تعلق غیر، اس لفظ کو چھوڑ دیں، بس نیچے سمجھ لیں کہ جو عورت کسی دوسرے کے نکاح میں ہے تو کسی کی منکوحہ سے شادی نہیں ہو سکتی۔ شادی شدہ سے تو شادی نہیں ہو سکتی نا، تو منکوحہ سے۔ آج کل اس میں بھی ابتلا ہے، بعض لوگ جو گئے وہ لا علمی کی وجہ سے اس مسئلے میں جو گئے وہ غفلت برت جاتے گئے، اور ان سے یہ عظیم غلطی اور گناہ کبیرہ ہو جاتا گئے کہ کسی کے نکاح میں ہوتے ہوئے بسا اوقات لڑائی رنجشیں جب بڑھ جائیں، اب جدا جدا ہیں، 1 سال 2 سال 3 سال جدا جدا رہے، اب صلح کی کوئی صورت ہی نہیں بن رہی، تو بعض اوقات ایسا بھی معاملہ سامنے آتا ہے کہ وہ اس کے نکاح میں موجود گئے، طلاق یا خلا کی کوئی صورت نہیں ہوئی، لیکن اٹھا کر اسی لڑکی کا نکاح آگے کسی اور سے کر دیا جاتا ہے، تو جبکہ وہ منکوحہ ہے، شادی شدہ ہے، نکاح والی ہے، اس کا بغیر طلاق و خلا کے آگے نکاح کرنا حرام ہے۔ اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھ لیں کہ بعض اوقات یہ بات بھی مشہور لوگوں میں ہوتی ہے عام طور پر کہ مرد عورت آپس میں نہ ملیں، رنجش ہوگی، لڑائی ہوگی، اب یہ 3 سال کا عرصہ گزر گیا، 4 سال کا عرصہ گزر گیا، تو اب اپنے اپنے ذہنوں کے مطابق بعد نے مخصوص بنائے ہوئے 9 مہینے تک نہیں ملے یا نفقہ نہیں دیا یا یہ معاملہ نہیں ہوا، نکاح ختم ہو گیا، تو صرف اور صرف دور رہنے کے سبب نکاح ختم نہیں ہوگا، صرف اور صرف دور رہنے کے سبب نکاح ختم، نکاح ہوا ہے ایجاب و قبول سے اور وہ منعقد ہوا ہے اپنی شرائط کے ساتھ، اب وہ ختم کب ہوگا وہ سلسلے جو شریعت مطہرہ نے اس کے بیان کیے گئے ہیں، لہذا ایسی صورت نہیں بن رہی کہ وہ آپس میں گزارا کریں، تو وہ ٹاپک جدا گئے کہ اس کو کس صورت میں شریعت مطہرہ کی طرف سے لازمی طور پر یہ حکم آتا ہے کہ وہ اس عورت کو نہیں رکھنا چاہتا تو طلاق دے کر اپنے نکاح سے فارغ کرے۔ اس کا موضوع آئندہ جو ہے وہ معاملات کا بیان جو طلاق کا آئے گا اس میں تفصیل سے انشاءاللہ ہم سنیں گے۔ حرمت بوجہ حرہ، حرہ کے ہوتے یعنی آزاد لڑکی کسی کے نکاح میں ہے تو وہ باندی لونڈی سے نکاح نہیں کر سکتا، اس مسئلے سے بھی تعلق نہیں ہے کیونکہ اب غلام اور لونڈیوں کا سلسلہ نہیں ہے، صرف علم اضافے کے لیے جو صورت صدر الشریعہ علیہ الرحمہ نے بیان کی گئے ان کے مطابق یہاں پر یہ بتایا گیا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو یہ جو خلاصہ حرمت کے اسباب ہم نے سنے ہیں، اس بارے میں چند کی وضاحت اب ذہن میں آپ کے بیٹھ گیا ہوگا۔ حرمت بالنسب، حرمت بالمصاہرہ، بالشرک اور جمع بین المحارم۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ 4 پارے میں سورہ نساء آیت 22 کن عورتوں سے نکاح حرام ہے اس کے بیان میں ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا۔ ترجمہ کنز الایمان، اور باپ دادا کی منکوحہ سے نکاح نہ کرو، باپ دادا کی منکوحہ سے نکاح نہ کرو مگر جو ہو گزرا بے شک بے حیائی اور غضب کا کام ہے اور بہت بری راہ۔ مزید اسی 4 پارے کی آخری آیت جس میں جن عورتوں سے نکاح کرنا حرام ہے اس کے بارے میں اللہ جل مجدہ ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ کنز الایمان، حرام ہوئی تم پر تمہاری مائیں اور بیٹیاں اور بہنیں اور پھپھیاں اور خالائیں اور بھتیجیاں اور بھانجیاں اور تمہاری مائیں جنہوں نے دودھ پلایا اور دودھ کی بہنیں اور عورتوں کی مائیں اور ان کی بیٹیاں جو تمہاری گود میں ہیں، ان بیبیوں سے
جن سے تم صحبت کر چکے ہو، تو پھر اگر تم ان سے صحبت نہ کی ہو تو ان کی بیٹیوں سے حرج نہیں، اور تمہارے نسلی بیٹوں کی بیویاں اور 2 بہنیں اکٹھی جمع کرنا، مگر جو ہو گزرا بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اور حرام ہے شوہر والی عورتیں۔ عمومی طور پر جو باتیں تو مشہور و معروف، ماں، بیٹیاں، بہنیں، پھوپھیاں، بانجیاں، بھتیجیاں، جس ماں نے دودھ پلایا وہ، اور دودھ کی بہنیں، یہ۔ لیکن یہ بھی یاد رکھیں 2 بہنوں کو ایک ساتھ نکاح میں لانا، یعنی جمع کرنا، ایک ساتھ ہو یا وقفے سے ہو، مرد ایک وقت میں 2 بہنوں کو نکاح میں جمع یہ کرنا، یہ حرام ہے، نہیں کر سکتا 2 بہنوں، ایک نکاح میں ہے اس کے، چاہے اسی کی بہن سے جو ہے وہ نکاح، بلکہ اگر طلاق بھی دے دی ہو بالفرض تو اس کی بہن سے اس وقت تک نکاح نہیں ہوگا جب تک اس کی عدت نہ گزر جائے۔ حرمت بالشرک، اللہ جل مجدہ ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُولَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ۔ ترجمہ کنز ایمان۔ اور شرک والی عورتوں سے نکاح نہ کرو جب تک مسلمان نہ ہو جائیں، اور بے شک مسلمان لونڈی یعنی باندھی، کنیزہ، مشرکہ سے اچھی اگرچہ وہ تمہیں بھاتی ہو، اور مشرکوں کے نکاح میں نہ دو جب تک وہ ایمان نہ لائیں، اور بے شک مسلمان غلام مشرک سے اچھا ہے اگرچہ وہ تمہیں بھاتا ہو، وہ دوزخ کی طرف بلاتے ہیں اور اللہ جنت اور بخشش کی طرف بلاتا ہے۔ اپنے حکم سے اور اپنی آیتیں لوگوں کے لیے بیان کرتا ہے کہ کہیں وہ نصیحت مانیں۔ تو اس کے اندر مشرکین اور ان کے نکاح کے بارے میں یعنی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کسی بھی مشرکہ، مجوسیہ، کافرہ اس کے ساتھ جو ہے وہ نکاح کریں۔ جمع بین المحارم، صحیح بخاری و مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عورت اور اس کی پھپھی کو جمع نہ کیا جائے، اور نہ عورت اور اس کی خالہ کو۔ ابو داؤد اور ترمذی شریف کی حدیث ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا کہ پھپھی کے نکاح میں ہوتے ہوئے اس کی بھتیجی سے نکاح کیا جائے، یا بھتیجی کے ہوتے ہوئے اس کی پھپھی سے، یا خالہ کے ہوتے ہوئے اس کی بھانجی سے، یا بانجی کے ہوتے ہوئے اس کی خالہ سے نکاح کیا جائے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے جو عورتیں ولادت نسب سے حرام ہیں وہ رضاعت سے حرام ہیں۔ رضاعت کے بارے میں یہ مسئلہ شرعی یاد کر لیں، لکھ لیں، بچہ ہو یا بچی، اس کو 2 سال تک ماں اپنا دودھ پلا سکتی، اس کی اجازت ہے۔ 2 سال سے زائد دودھ پلانا یہ حرام ہے، جائز نہیں۔ اب بعض اوقات کہتے ہیں بچہ چھوڑ ہی نہیں رہا، تو اس کی عادت پہلے سے ہی بنانی چاہیے تاکہ 2 سال یہ عرصہ جو ہے وہ اس سے پہلے ہی اس کی عادت بن جائے، تاکہ آگے گناہ والا سلسلہ جو ہے وہ شروع نہ ہو۔ اور لوگوں میں یہ غلط مسئلہ ہے ذہنوں میں جو مشہور ہے، اور صدر الشریعہ علیہ رحمہ نے بھی
بہار شریعت میں اس کو درج فرمایا ہے کہ بعض عوام میں مشہور ہے کہ لڑکی کو 2 سال تک اور لڑکے کو 2.5 سال تک پلا سکتے ہیں، یہ صحیح نہیں ہے، ایسا کرنا جائز نہیں۔ کوئی عورت اپنا دودھ چاہے ماں ہو چاہے خالہ یا کوئی بھی پلا رہی ہو تو وہ 2 سال تک اجازت گئے۔ یہ جو بیان کیا یہ کس کا بیان ہے؟ دودھ پلانے کا۔ یہ کیا ہے؟ دودھ۔ اللہ جل مجدہ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاعہ۔ ترجمہ کنز ایمان۔ اور مائیں دودھ پلائیں اپنے بچوں کو پورے 2 برس، اس کے لیے جو دودھ کی مدت پوری کرنی چاہے، یعنی 2 سال سے پہلے چھڑانا جائز ہے، ممانعت نہیں ہے۔ 6 ماہ میں چھڑا دیا بالفرض، سال میں چھڑا دیا، 1.5 سال میں چھڑا دیا، ٹھیک ہے، لیکن اس کی آخری مدت 2 برس، 2 برس کے بعد دودھ پلانا یہ جائز نہیں ہوگا۔ تو یہ ہوئی ساری صورتحال دودھ پلانے کے بارے میں۔ حرمت رضاعت کے بارے میں مسئلہ یہ بھی یاد کر لیجئے، اگر بالفرض کسی عورت نے کسی کے بچے کو 2.5 سال کی عمر، بچے کی جب عمر 2.5 سال، 30 ماہ 2 سال 6 ماہ، اس پیریڈ کے اندر اس عمر کے اندر اگر دودھ پلا دیا تو دودھ کا رشتہ یہ ثابت ہو جائے گا، حرمت رضاعت ثابت ہو جائے گی۔ حرمت رضاعت کتنے سال تک، کتنے عرصے تک؟ 2.5 برس تک۔ لیکن 2 سال سے زیادہ عمر والے بچے کو جس نے دودھ پلایا وہ کیا ہوگی؟ گناہگار۔ کیا ہوگی؟ اس نے ناجائز کام کیا، گناہ کا کام کیا، لیکن حرمت ثابت ہو جائے گی، حرمت ثابت۔ اب سارے رضاعت کے احکام آئیں گے، اور صدر الشریعہ علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ عورت کو یہ نہیں چاہیے کہ ہر ایک کو دودھ پلاتی رہے، اگر پلا دیا ہے تو اب لوگوں کو بھی بتا دے، اب دوسروں کو بھی بتا دے، تاکہ کہیں آگے جا کر اس کو تو نہیں پتا اس نے بچنا ہے، اس کی کتنی زندگی ہے، تو اس کے رشتہ دار عزیز جب نکاح کرنے کے سوچیں تو ان کو پتا چل جائے کہ یہ دودھ کا رشتہ قائم ہو چکا۔ تو ابھی بھی جن کے ساتھ سلسلہ ہو، مدنی چینل کے ناظرین دنیا بھر میں اس سلسلے سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، اور ڈبل 12 گھنٹے 24 گھنٹے الحمدللہ مدنی چینل پر شرعی احکامات، امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے مدنی مذاکرے بیانات کا سلسلہ ہوتا ہے، اس سے فائدہ اٹھاتے گئے، ان کو شرعی رہنمائی ملتی گئے، اور ابھی بھی جن کے ساتھ ایسا مسئلہ ہو تو فوراً سے بیشتر انہیں چاہیے کہ دارالافتاء اہل سنت سے رابطہ کیجئے اور اپنے اس مسئلے کا اب حل جو ہے وہاں سے پوچھئے کہ اب کیا کرنا ہے۔ تو یہ ہے رضاعت کا سلسلہ۔ اب اس میں ایک چیز بھی آئی تھی تعداد کے حوالے سے، جو نقشے میں آپ نے بھی ملاحظہ کی، 4 شادیاں کرنا۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، جو آیت مبارکہ سب سے پہلے بھی آپ نے سماعت کی ہے، فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدًا۔ نکاح کرو جو تمہیں خوش آئیں، عورتوں سے 2 اور 3 اور 4۔ پھر اگر ڈرو کہ 2 بیویوں کو برابر نہ رکھ سکو گے تو ایک ہی کافی، تو ایک ہی کرو۔ اور مزید اللہ جل مجدہ ارشاد فرماتا ہے، لن تستطيعوا ان تعدلوا بين النساء ولو حرصتم، تم سے ہرگز نہ ہو سکے گا کہ عورتوں کو برابر رکھو، اور چاہے کتنی ہی حرص کرو، تو یہ تو نہ ہو کہ ایک طرف پورا جھک جاؤ، فلا تمیلوا کل المیل،
فتذروها کالمعلقہ وَإِن تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا۔ تو یہ تو نہ ہو کہ ایک طرف پورا جھک جاؤ کہ دوسری کو آد میں لٹکتی چھوڑ دو، اور اگر تم نیکی اور پرہیزگاری کرو تو بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ تو جو شخص یہ ارادہ رکھتا ہو ایک سے متعدد زائد نکاح کرنے کا، تو اسے پہلے یہ شرعی رہنمائی لینی چاہیے، یہ احکام پہلے سیکھے وہ۔ اولاً کب اجازت ہے مرد کے لیے کہ وہ ایک سے دوسرے، ایک نکاح کی صورتیں تو آپ نے پڑھ لی، ایک نکاح کی صورتیں تو مطلقاً نکاح کرنے کے بارے میں پڑھ لی، اور اس کے بھی احکام۔ اب دوسری شادی کرنا چاہتا ہے مرد، تو اب کیا کرے؟ تو وہ یہ احکام سیکھے کہ مجھے جب میں دوسرا نکاح کروں گا تو اب میری ذمہ داریاں کیا ہوں گی، میں دونوں بیویوں کے مابین جو ہے کس طرح برابری رکھوں گا، عدل و انصاف کس طرح قائم کرنا ہے، ان کے نان نفقے، ان کی رہائش، ان کے لباس، ان کے کھانے پینے، ان کے رہنے سہنے، اس کا اہتمام اس پر لازم ہو جائے گا، عدل کرے گا، انصاف کرنا ہوگا اس کو۔ اور یاد رکھیے حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من کانت لہو امراتان فمال الی احداہما جاء یوم القیامہ وشقہ مائل۔ آپ فرماتے ہیں کہ جس کی دو عورتیں ہوں ان میں ایک کی طرف مائل ہو تو قیامت کے دن اس طرح حاضر ہوگا کہ اس کا آدھا دھڑ مائل ہوگا، یعنی جھکا ہوا ہوگا۔ اور دوسری روایت میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا کانت عند الرجل امراتان فلم یعدل بینہما جاء یوم القیامت وشقہ ساقط۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر دونوں میں عدل نہ کرے تو قیامت کے دن حاضر ہوگا اس طرح کہ اس کا آدھا دھڑ ساقط یعنی بیکار ہوگا، وہ اس طرح قیامت کے دن آئے گا۔ تو اس کو عدل و انصاف، برابری، یہ سارے تقاضے پورے کرنے ہیں، یہ شرعی احکام اس پر سیکھنا اس وقت فرض ہو جائیں گے کہ مجھے اب کیا تقاضے پورے کرنے کے۔ ایسا نہیں ہے کہ نہ نباہ ہو سکا تو چھوڑ دیں گے، طلاق دے دیں گے۔ جس عورت کو اس معاشرے میں اب طلاق ہو جائے، اولاً تو کتنا معیوب فعل، ناپسندیدہ فعل، بلا وجہ شرعی طلاق جو دی جائے، اللہ کو سخت ناپسند، مکروہ، مبغوض، ناپسند فعل ہے یہ۔ اور پھر اس معاشرے میں اس عورت، اس بیٹی، اس لڑکی جس پر طلاق کا ایک مرتبہ دھبا لگ جائے اور اس کا آگے نکاح کرنے کے لیے اس کے والدین کو جو پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں، یہ کسی پر مخفی نہیں ہے۔ تو اس لیے حقوق العباد کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ آپ نے نکاح میں ایک صورت یہ بھی پڑھی گئے، اگر نکاح کے اندر نفقہ نہ دینے کا یقین ہو کہ نہیں پورا کر سکوں گا، حق زوجیت یہ ادا نہیں کر سکوں گا، تو اس کے لیے نکاح کا کیا حکم ہے؟ حرام فرمایا۔ کیا حکم فرمایا ہے؟ حرام ہے۔ کیا کرے پھر وہ شخص؟ وہ حدیث میں ارشاد فرما دیا علیکم بالصوم وعلیہ بالصوم، کہ جو شخص ایسا ہے شہوت سے پریشان ہے لیکن یہ معاملات نہیں ہے، ظاہری ذرائع نہیں ہے نکاح کے، وہ روزے کثرت سے رکھا کرے، اپنی شہوت کس طرح ختم کرے۔ لیکن دوسری عورت کو یا کسی بھی عورت کو، ایک عورت کو بھی نکاح میں لائے اور نان نفقے کی اس کے پاس قدرت نہیں ہے، تو اب یہ اس کا ایسا کرنا یہ درست نہیں ہے، یا حق زوجیت ادا کرنے پر طاقت اور قدرت نہیں ہے تو شرعاً اس کا یہ فعل کرنا یہ جائز جو ہے وہ نہیں ہو، اس کو یہ نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ یہ حق العبد میں مبتلا ہو جائے گا، اور آگے پھر خاندان کے خاندان کا ٹوٹنا، خاندان کے خاندانوں میں نفرت پیدا ہونا، یہ ایک جدا معاملات۔ تو اس لیے ہمیشہ شرعی رہنمائی لیتے ہوئے انشاءاللہ عز و جل اپنے سارے زندگی کے معاملات ہم کرتے رہیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ اب ہمارا تیسرا ٹاپک آج کا ہی موضوع حق مہر۔
نکاح ہے تو یہ بھی ضروری ہے ساتھ. کتنے اسلامی بھائی یہ ضروری باتیں لکھ رہے ہیں؟ ہاتھ کھڑا کریں. ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ استقامت عطا فرمائے. قرآن پاک میں اللہ جل مجدہ ارشاد فرماتا ہے وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا. ترجمہ کنز الایمان. عورتوں کو ان کے مہر خوشی سے دو، پھر اگر وہ اپنے دل کی خوشی سے مہر میں سے تمہیں کچھ دے دیں تو اسے کھاؤ رچتا پچتا. خوش دلی کے ساتھ آپ بھی کھا سکتے ہیں. مزید ارشاد فرمایا فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا. ترجمہ کنز الایمان. تو جن عورتوں کو نکاح میں لانا چاہو ان کے بندے ہوئے مہر انہیں دو، اور قرارداد کے بعد اگر تمہارے آپس میں کچھ رضامندی ہو جائے تو اس میں گناہ نہیں، بے شک اللہ علم و حکمت والا ہے. یہ قرآن پاک کی ان آیات میں حق مہر کے بارے میں ذکر فرمایا گیا. اب کتنا ہونا چاہیے حق مہر؟ تو یہ یاد رکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ بہتر مہر وہ ہے جو آسان ہو، جس کو ادا کرنا آسان ہو. بہتر مہر وہ ہے. اب بسا کا تقاضے بھی ہوتے ہیں، بڑے بڑے تقاضے ہوتے ہیں مہر کے بارے میں. کتنا مہر؟ زیادہ سے زیادہ بھی رکھا جاتا ہے. تو اب اس کے لیے یہ ہے کہ شریعت مطہرہ نے حق مہر کی کم سے کم مقدار معین مقرر فرمائی ہے. شریعت مطہرہ نے حق مہر کی کون سی مقدار مقرر کی ہے؟ کم سے کم. یہ ہر چیز میں تین طرح کی صورتیں ہو ہی سکتی ہیں کہ کم سے کم کتنا، کہ اس سے زیادہ، اس سے کم مزید نہ ہو. درمیانی حالت کیا ہو؟ سب سے اعلیٰ کتنی مقدار ہو؟ تو اگر اس کے تین درجے بنا لیں، کم، درمیانی، اعلیٰ، تو کم سے کم مہر کے بارے میں صرف شریعت مطہرہ نے کم سے کم والا درجہ معین کیا ہے. درمیان اور زیادہ اعلیٰ والا یہ معین نہیں فرمایا. یہ فریقین کی رضامندی پر اس کو چھوڑ دیا گیا. بات سمجھ گئے؟ کون سا مہر معین فرمایا گیا ہے؟ کم سے کم. اس سے کم نہیں ہوگا. اس سے کم سے کم مقدار معین، اور درمیانی، زیادہ، یہ فریقین کی رضامندی پر جو بھی آپس میں طے کر لیں، چاہے جتنا بھی زیادہ ہو. قرآن پاک میں لفظ ہے قنطارہ، ڈھیروں مال، جتنا بھی مقرر کر لیا جائے، اگر دونوں آپس میں اس مہر پر رضامند ہو چکے ہیں اور اس پہ ایجاب و قبول کر لیا ہے تو یہ مہر دینا لازم ہو جائے گا. اب شرع محمدی یا شریعت مطہرہ اسی مہر کو فرمائے گی کہ یہی مہر تم پر لازم ہے، جو معین، جو انہوں نے کر لیا. لیکن یہ زیادہ سے زیادہ کی ہے. اب عوام لوگ سمجھتے ہیں 32 روپے رکھنے ہیں، 32.25 روپے. وہ دادے کا نکاح 32 پہ ہوا تھا، آج بھی 32 پہ ہوگا. ہمارے ہاں چلتا ہی 32 ہے. یہ کہتے ہیں چنی 32 سے نہیں بڑھائیں گے. 32 روپے میں آدھا کلو چینی بھی نہیں آئے گی. تو یاد رکھیں شریعت مطہرہ نے اس کے روپے مقرر نہیں کیے. اس کو چاندی کے اعتبار سے 10 درہم لکھ لیجئے. اس کو کم سے کم حق مہر کی مقدار 10 درہم. اس کا وزن، تاکہ کبھی بھی مہر نکالنا ہو تو ظاہر وزن سے آپ اس کی قیمت تک پہنچیں گے. 10 درہم 2 تولہ 7.5 ماشا چاندی.
یہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت الشاہ امام احمد رضا خان علی رحمت الرحمن، آپ نے یہ وزن بیان فرمایا فتاوی رضیہ شریف میں 12ویں جلد میں کہ 2 تولے 7.5 مش، جس کو گرام کی صورت میں 30.618 گرام، جو بورڈ پر بھی آپ کو نظر آ رہا ہوگا 30.618 گرام، یہ ہے چاندی۔ اتنی چاندی کی رقم آپ نے کبھی بھی مقرر کرنا ہو حکمیر تو پہلے یہ بھی اس کا بھی اندازہ کروا لیجئے، تاکہ کہیں ایسا نہ ہو اس سے کم مقرر کر لے۔ اب اتنی چاندی مقرر کر لے یا اتنا جو ہے وہ اتنی چاندی کی جو رقم ہے، جیسے کل کی ہی تاریخ میں جو میں نے اس کی قیمت کی معلومات کی تو تقریباً 3200 سے کچھ روپے کم، 32 روپے کو آپ 3200 پہ لے جائیں، 3200 سے کچھ روپے کم کل کی تاریخ میں۔ لیکن یہ چونکہ اب دنیا بھر میں مدنی چینل پر لوگ جو گئے وہ مدنی چینل کے ناظرین یہ سلسلہ سن رہے ہیں، تو آپ اپنے ہاں جو چاندی کے آپ کے ریٹ ہیں، جس ملک میں آپ رہتے ہیں، جس شہر میں آپ رہتے ہیں، جس جگہ رہتے گئے، میں یہ باب المدینہ کراچی کے حساب سے بتا رہا ہوں، تو آپ کے ہاں بھی 30 گرام 30.618 یہ گرام چاندی، یہ اس کی جتنی رقم ہو اس سے کم مہر جو ہے وہ نہیں ہوگا، کیونکہ اس کی حدیث میں ممانت فرمائی کہ 10 درہم سے کم مہر نہیں۔ تو یہ مہر کی کون سی مقدار ہے؟ اس سے کم مقرر نہیں کرنا۔ زیادہ سے زیادہ کتنی ہو سکتی ہے تو وہ ہم بتا چکے ہیں، چاہے لاکھوں کوئی مقرر کر لے، ڈھیروں مال مقرر کر لے، لیکن کر لیا ہے تو دینا بھی ہے۔ آج جو رسمی طور پر یہ رواج بنتا جا رہا ہے کہ ٹھیک ہے لڑکی والے مطالبہ کر لیں، ہم نے کون سا دینا ہے، رکھ لو جتنا، بعد میں ہم سے ہی لینا ہے، دیکھ لیں گے۔ یہ حدیث سناتا ہوں، ایسے لوگ عبرت پکڑیں اس حدیث سے کہ جن کی نکاح کے وقت نیت یہ نہ ہو کہ مہر دینا ہی نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے عورت سے شادی کی اور مر گیا اور اس کی نیت یہ تھی کہ وہ مہر نہیں دے گا، نیت اس نے یہ بنائی دینا ہی نہیں ہے، دے گا ہی نہیں، تو فرمایا وہ زانی مرا ہے۔ یہ عورت کا حق ہے، یہ دینا ہوگا۔ اور اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے بھی فتاوی رضیہ شریف میں ارشاد فرمایا کہ ایسا خیال آپ سے جب یہ سوال ہوا کہ مہر حیثیت سے زائد ہو، لینے دینے کی نیت نہیں ہے، حیثیت سے زائد مہر جو رکھا گیا، تو آپ نے اس کے جواب میں فرمایا ایسا خیال عند اللہ سخت قبیح و شنی، یہاں تک کہ حدیث میں ارشاد ہوا جو مرد و عورت نکاح کریں اور مہر کے دینے لینے کی نیت نہ رکھیں، یعنی اسے دین قرض نہ سمجھیں، وہ روز قیامت زانی اور زانیہ اٹھائے جائیں گے۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ تو اس لیے یہ ہرگز کسی کی باتوں میں نہیں آئیں، آپ کے پاس استطاعت ہے آپ قبول کریں، اتنا ہم دے سکتے ہیں۔ اور حدیث میں فرمایا گیا بہتر مہر وہ ہے جس کی ادائیگی آسان ہے، آپ کر دیں۔ ایک تعداد ہوتی ہے کہ جنہوں نے مہر نہیں دیے ہوتے، بیویوں کو دنیا بھر کی چیزیں دے دیتے ہیں، کتنی چیزیں اعلیٰ مہنگی قیمتی بنوا کے دے دیں گے، مہر کی طرف جو ہے وہ توجہ نہیں ہوتی۔ اور ایک ایسے ہیں جو کہتے ہیں ہم معاف کروائیں گے، اور بعض تو مشہور بھی ہے لوگوں میں، بوڑھوں میں، کہ وہ کہتے ہیں کہ مہر دینے کی نوبت نہ آئے، یعنی وہ یہ سمجھتے ہیں کہ طلاق میں مہر دیا جاتا ہے، ایسا نہیں ہے۔ مہر عورت کا حق ہے، یہ دینا ہوگا، اور اس کا سوال بھی نہیں کریں گے معافی کا، کیا معاف کر دیں۔ بعض کہتے ہیں پہلی سمجھا کے بھیجتے ہیں کہ پہلی رات ہی معاف کروا لینا، معاف نہیں کروائیں گے، آپ نے دینا ہے وہ مہر، معاف نہ کروائیں۔ یہ سوال کے زمرے میں آئے گا بلا ضرورت شرعیہ، جو سوال کی جو ہے اس میں آئے گا۔ تو اس لیے مہر نہ معاف کروانا ہے، ہاں خود معاف کرے تو قرآن میں اللہ جل مجدہ ارشاد فرماتا ہے فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا، کہ اپنی خوش دلی سے آپ نے دیا 50,000 آپ کا حق مہر ہے، یہ لیجئے، آپ کو ہی واپس کر دیا، لے لیں، آپ لے لیں، 10 رکھ لیا 40 واپس کر دیا،
واپس کرنا ضروری نہیں ہے، یہ نہ سمجھے کہ آپ واپس کریں گے، ایسا نہیں ہے، وہ اس کا اپنا اختیار ہے، جہاں مرضی استعمال. تو وہ دے دیا، واپس کر دیا اپنی خوش دلی سے عورت نے، تو قرآن فرما رہا ہے اب اس کو کھاؤ، اب اس کو جو ہے وہ کھا سکتے، لیکن نہ معاف کرنے کا سوال کرنا ہے، نہ ایسی نیت رکھنی کہ دینا ہی نہیں ہے. اور جتنا مقرر کیا ہے وہ دینا ہوگا. اب کب دینا ہے یہ اب صورتیں آپ یہاں پہ دیکھ لیجئے. حق مہر کی 3 صورتیں ہیں، معجل، میم عین جیم لام، معجل، اور دوسری ہے مؤجل، میم واو اس کے اوپر چھوٹا حمزہ، جیم لام، مؤجل. معجل پہلا عین والا، دوسرا حمزہ والا، اور تیسری ہے مہر مطلق، میم طا لام قاف. معجل میم عین عجلت والا، تعجیل جلدی، اس سے مراد یہ ہے کہ خلوت یعنی تنہائی سے پہلے مہر دینا قرار پایا ہو. اور مؤجل جس کے لیے کوئی میعاد مقرر ہو، 2 سال میں دیں گے، 3 سال میں مقرر کر دی، 3 سال بعد دیں گے، 1 سال بعد دے دے، 6 ماہ بعد دے دے، یہ مقرر کر دیا. مطلق جس میں نہ وہ ہو نہ یہ ہو، کیا مطلب؟ دونوں نہ ہوں، پہلے والے نہ خلوت سے پہلے دینا مقرر کیا گیا ہے، نہ میعاد مقرر کی گئی ہے، یہ مہر مطلق کہلاتا ہے. اب خلوت سے بالفرض پہلے دینے والا معجل ہی قرار پا گیا، تو لوگوں میں ایک یہ بھی بات غلط مشہور ہے کہ اس وقت تک مرد اپنی بیوی سے جو گئے وہ حق زوجیت کے معاملات نہیں کر سکتا جب تک وہ مہر نہ دے. تو نکاح ہو گیا، حق زوجیت کا معاملہ حلال ہے اس کے لیے. ہاں عورت منع کرنے کا اختیار رکھے گی معجل والے مہر کی صورت میں کہ پہلے مہر دو اس کے بعد. معجل میم عین جیم لام، اس مہر میں عورت کو یہ اختیار ہے کہ وہ منع کر دیں، روک دیں، اور شوہر کے لیے بھی جائز نہیں ہے کہ وہ اسے مجبور کرے. ہاں رضامندی سے، باہمی رضامندی سے معجل رکھا تھا لیکن اس کی طرف سے تقاضا ہی نہیں ہوا، اس نے کوئی معاملہ ہی نہیں کیا اس بارے میں، باہمی رضامندی سے زندگی کے معاملات، حق زوجیت اور دیگر معاملات چل رہے ہیں، تو ٹھیک ہے، درست ہے، کوئی اس میں گناہ والا معاملہ نہیں ہے. لیکن اس میں اس کو اختیار باہر صورت رہے گا، کسی بھی دن وہ پھر دوبارہ تقاضا کر کے ان تمام معاملات سے روک سکتی ہے کہ مجھے میرا مہر دو پہلے. اور وہ ہے صرف معجل. معجل حمزہ والا جس کے لیے کوئی میعاد مقرر کی، جو میعاد مقرر کی تو وہی اس کا حساب ہوگا. اور بعض لوگوں میں یہ بھی رواج ہوتا ہے کہ کچھ نہ کچھ پہلے دن دینا ہے، بقیہ بعد میں، تو اس کا بھی اعتبار کیا جائے گا. اور اگر یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں تو پھر مہر کا تقاضا اس طرح نہیں کرے گی. موت یا طلاق کی صورت میں پھر یہ مہر فی الفور ادا کرنا ہوگا. موت کی صورت میں جس طرح دیگر قرضہ اتارتے ہیں تو یہ بھی قرضہ کی صورت ہے، یہ قرضہ اس کا لوٹانا ہوگا. بالفرض طلاق کی نوبت آ گئی تو اب بھی فی الفور دینا ہوگا. اور ایک مہر کی یہ بھی صورت ہے کہ قسط وار باندھ دیا گیا، 50,000 رکھا تھا، ہر مہینے 2,000 روپے آپ کو دینا. عورت راضی ہے، ٹھیک ہے، یہ بھی جو ہے وہ چلتا رہے گا، اس طرح بھی ادا ہو سکتا ہے. آپ کوئی اعلیٰ چیز، قیمتی چیز لے کر آئیں، 10-15 ہزار روپے کی چیز ہے، کانوں کے بندے لے کر آگے، چوڑی لے کر آگے سونے کی، اور دیتے بھی رہتے ہیں لوگ اتنی قیمتی چیزیں مختلف مواقع پر، شادی پر، سالگرہ یا دیگر مواقع پر دیتے ہیں، عید کے موقع پر، تو وہ مہر کہہ کے ہی دے دے کہ یہ تمہارے مہر اتنا ہو گیا تھا، تو یہ بھی ہو جائے گا.
اس سے بھی مہر ادا ہو جائے گا. سوٹ قیمتی لے کے دے دیا وہ بھی مہر کے اندر گنوا سکتے ہیں. جو شادی بیاہ اور اس سے جو عام جو ہے وہ پہننے سے ہٹ کر جو لے کر دیا جاتا ہے. تو یہ ہیلا نہیں بتا رہا ہوں, یہ ایک مطلب ایک مسئلہ سمجھا رہا ہوں کہ یہ دین قرض جو سر پر ہے اس کو ادار کریں, اور نہ معاف کرانا ہے, خود عورت نے معاف کر دیا تو یہ اس کی جو ہے وہ مرضی ہے. تو یہ آج کا ہمارا بیان درجہ ان 3 باتوں پر جو ہم نے سیکھی, نکاح اور محرمات کا بیان اور حق مہر کے بارے میں. اب ظاہر ہے ہر ایک کو پتہ نہیں کتنے کتنے مسائل, ہر ایک کی کنڈیشن مختلف. تو آپ مت گھبرائیے, فون اٹھائیں, دارالتعلیم سنت میں فون کریں, آپ کو انشاءاللہ آپ کی صورت کے مطابق شرعی مسئلہ بتا دیا جائے گا. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اگر شوہر کا انتقال ہو جائے تو عورت کو حق مہر کون واپس کرے گا؟ شوہر کا انتقال ہو جائے تو حق مہر جو ہے دیگر جو قرضے کی صورتیں گئے, قرضہ جس طرح ادا کرنا ہے کہ اس کے جو بھی ترکہ ہے اس ترکے میں سب سے پہلے قرض کی ادائیگی ہوتی ہے. تو سب سے پہلے قرض ادا کیا جاتا ہے, تو اسی قرض کے زمرے میں ہی وہ حق مہر ادا کیا جائے گا. حضور یہ ایک سوال یہ بھی بیان کیا گیا تھا کہ اگر بچہ یا بچی بالغ ہو جائے اور شادی نہ کی جائے اور وہ اگر کسی گناہ میں مبتلا ہو جائے تو اس کے باپ پر گناہ ہوگا. تو آج کل رشتے نہیں ملتے, بڑے مسائل ہیں, تو ایسی صورت میں کیا کیا جائے؟ ایسی صورت میں والدین کو اپنا کردار جو ہے وہ ادا کرنا ہوگا. رشتے نہیں ملتے, اب یہ واقعی اس پہ غور کر لیا جائے کیسے رشتے نہیں ملتے. اگر تو وہی جو حدیث کی شرح میں مفتی احمد یار خانیمی علیہ الرحمہ نے لکھا ہے, کیونکہ ہمارے ذہن ایسے بنے ہوئے ہیں لڑکی کی شادی کرنی ہے تو کسی امیر کی تلاش میں بہت بڑا جہیز وہاں سے آئے گا, یا لڑکے کے بارے میں ایک مناسب رشتہ مل رہا ہے, پھر بھی ترک کرتے ہوئے ہم یہ ارادہ کرتے ہیں کہ کوئی ایک اچھی پوسٹ والا مل جائے, کوئی بہت زیادہ کمانے والا مل جائے. تو اس صورت میں گناہ ان دونوں کے ساتھ ساتھ والد پر بھی ہوگا. اور اگر بالفرض ویسے ہی نہیں مل رہا, اس اعتبار سے نہیں مل رہا, تو والدین اپنی اولاد پر بہت احتیاط اور کڑی نظر جو ہے وہ رکھیں گے, اور سارے معاملات ان کی جو ہے وہ نگرانی میں رہیں کہ آیا کسی غلط طرف میری اولاد کا قدم تو نہیں اٹھ رہا. اور دوسرا طریقہ روزے کا جو بتایا گیا ہے اس پر عمل کیا جائے. حضور عرض یہ ہے کہ آج ماشاءاللہ ہماری رہنمائی ہوئی کہ مہر کی رقم کتنی ہونی چاہیے, اور آپ نے پھر وہ روایت بھی سنائی کہ جس نے مہر ادا نہیں کیا وہ اگر مر گیا اور یہ نیت بھی نہ تھی مہر دینے کی تو وہ زانی مرا. ہو سکتا ہے اس وقت مدنی چینل کے ناظرین دنیا بھر میں یہ سلسلہ دیکھ رہے ہیں اور یہ ذہن میں بات آئے کہ ہمارا نکاح ہوا تھا, ہم نے تو یہ چیک نہیں کیا کہ یہ اس وقت چاندی کی رقم کیا تھی, وہی آپ نے جس طرح فرمایا دادا کا جو مہر تھا یا پرانا جو مہر تھا وہی چلتا رہا. اب یہ احساس ہو رہا ہے کہ کہیں ہم سے غلطی تو نہیں ہو گئی, تو اب کوئی صورت ہے شادی کو 10-15 سال بھی ہو گئے ہیں, اب کیا مہر دیا جا سکتا ہے؟ اب دیا جائے تو کون سی رقم دی جائے, یا کس طرح معلوم کیا جائے کہ ہم سے کوئی غلطی ہوئی ہے؟ اس میں کوئی رہنمائی عطا فرما دیں. اس میں یہ ہے کہ اگر کیونکہ یہ جو بڑوں میں یا بابوں میں یہ مشہور ہے 32 روپے, تو اس کی بھی ہو سکتا ہے کہیں نہ کہیں کسی وقت کسی دور میں یہی 10 درہم جو آج اتنی مہنگائی کی وجہ سے اس کی قیمت زیادہ ہوگی, ہو سکتا ہے کبھی 32 روپے ہو, اور اس وقت مقرر ہوا ہو, پھر لوگوں نے وزن کو چھوڑ کر 32 کو پکڑ لیا, تو وہ غلطی آگے جو ہے وہ چلتی ہوئی آ رہی. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. حضرت میرا سوال یہ ہے کہ تجدید نکاح کن صورتوں میں ہوگا؟ تجدید نکاح کن صورتوں میں ہوگا؟ تجدید نکاح تو جو ہے وہ عموماً کرتے ہی رہنا چاہیے, اور آج نکاح کا آپ نے آسان طریقہ پڑھ لیا, اس کے لیے کوئی وہ جو ہے وہ اجتماع کرنا, اکٹھ لوگوں کا کرنا یہ ضروری نہیں ہے. میاں بیوی اور ان کے ساتھ ایک مرد 2 عورتیں یا 2 مسلمان مرد ہوں, اس میں وہ ایجاب و قبول کرتے ہوئے اپنے تجدید نکاح کیا جا سکتا ہے. کن صورتوں میں ہوں؟ یہ ساری صورتیں متعدد صورتیں گئیں کہ جس میں نکاح جو ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے. اب طلاق ہونے کے بعد 1 یا 2 طلاق کے بعد والی کوئی صورت گئے, یا کفریہ بات کہہ دی, اس صورت میں جو بھی اس کے احکام گئے, تو
اس کا طریقہ اور یہ پوری صورتیں امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ کی کتاب کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب اس کا مطالعہ فرمائیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایک کبیرہ گناہ کے بارے میں سنیں، مرد عورت کی مشابہت کرے اور عورت مرد کی مشابہت کرے، یہ کرنا جائز نہیں ہے، ایسا کرنا حرام ہے۔ حدیث مبارک نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عورتوں کی مشابہت اختیار کرنے والے مردوں اور مردوں کی مشابہت اختیار کرنے والی عورتوں پر لعنت فرمائی۔ اور ایک حدیث میں فرمایا 4 طرح کے لوگوں پر دنیا و آخرت میں لعنت بھیجی جاتی ہے اور ملائکہ فرشتے اس پر آمین کہتے ہیں۔ نمبر 1، وہ شخص جسے اللہ نے مرد بنا کر پیدا کیا، پھر اس نے اپنے آپ کو عورت بنا لیا اور عورتوں کی مشابہت اختیار کر لی۔ نمبر 2، وہ عورت جسے اللہ نے عورت بنایا مگر اس نے اپنے آپ کو مردانہ انداز میں ڈھال لیا اور مردوں کی مشابہت اختیار کر لی۔ نمبر 3، وہ شخص جو نبینے کو راستے سے بھٹکا دے۔ اور نمبر 4، حصور یعنی طاقت کے باوجود عورتوں میں رغبت نہ رکھنے والا۔ تو مرد کا عورت کی مشابہت اختیار کرنا، عورتوں کا مرد کی مشابہت اختیار کرنا، لباس میں ہو، بالوں کے رکھنے میں ہو، یا مرد جس طرح بالیاں پہن لیتے گئے اور عورتیں جو گئے وہ بال کٹوائیں اس حد مقدار تک کہ مردوں کی مشابہت میں داخل ہو، یہ فعل ان کا کرنا جائز نہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کبیرہ گناہ سے سب مسلمانوں کو بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ یہی ہے آرزو تعلیم قرآن میں ہو جائے، تلاوت کرنا صبح و شام، تلاوت کرنا صبح و شام۔